دنیا کی حکومتیں اور عالمی قوتیں انسانی حقوق اور آزادی کو مجروح کرتی ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ممالک، ریاستوں اور حکومتوں کے وہ پیچیدہ نظام جن کا مقصد نظم و نسق اور ترقی کو برقرار رکھنا ہے، اکثر ایسا جال بن جاتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کو دبا دیتا ہے۔ زندگی کے حق سے لے کر آرام کے حق تک یہ نظام آمرانہ پالیسیوں، معاشی ترجیحات اور ادارہ جاتی غفلت کے ذریعے فرد کی خود مختاری، ثقافتی تنوع اور اجتماعی فلاح و بہبود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تجزیہ ٹھوس مثالوں، معروف شخصیات اور مستند شواہد کی بنیاد پر دکھاتا ہے کہ کس طرح عالمی حکمرانی انسانی حقوق کو مٹا رہی ہے اور اصلاحات کی ایک مؤثر اپیل پیش کرتا ہے۔ زندگی کا حق جو انسانی وجود کی بنیاد ہے، ریاستی تشدد اور غفلت کی زد میں ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت روسی حمایت کے ساتھ 2011 سے جاری خانہ جنگی میں ملوث ہے، جس میں 2024 تک 6 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 27,000 کیمیکل حملوں کے شکار ہوئے۔ یمن میں محمد بن سلمان کے زیر قیادت سعودی فضائی حملوں نے 2015 سے اب تک 3.77 لاکھ سے زائد جانیں لے لی ہیں، جن میں سے 60% بھوک سے مرنے والے تھے۔ ایران میں 2023 میں 834 افراد کو سزائے موت دی گئی، جن میں سیاسی مخالفین بھی شامل تھے۔ نائجیریا میں بدعنوانی نے تیل کی دولت کو کھا لیا اور صحت کا نظام تباہ ہو گیا، جہاں عالمی ادارے صحت کے مطابق 2023 میں اوسط عمر صرف 55 سال اور ہر 1 لاکھ پیدائشوں پر 814 مائیں جاں بحق ہوتیں۔ آزادی پر ریاستی کنٹرول کا سایہ گہرا ہے، جہاں شخصی آزادی آمرانہ حکومتوں اور نگرانی کے نظاموں کے شکنجے میں ہے۔ شمالی کوریا میں کم جونگ ان کی جماعت ورکرز پارٹی مکمل کنٹرول رکھتی ہے، جہاں 70,000 سے زائد افراد حراستی کیمپوں میں قید ہیں۔ چین کا سوشل کریڈٹ سسٹم 1.4 ارب شہریوں پر نظر رکھتا ہے، جہاں 2022 میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کو ناقابل اعتماد قرار دے کر بلیک لسٹ کیا گیا۔ جمہوری ممالک بھی پیچھے نہیں، جیسے امریکہ میں ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات نے NSA کے پرزم پروگرام کو بے نقاب کیا جو لاکھوں شہریوں کی جاسوسی کرتا تھا، اور مصر میں عبد الفتاح السیسی کے ہنگامی قوانین کے تحت 2017 سے اب تک 65,000 سیاسی قیدی قید ہیں۔ برابری کا حق اب بھی خواب ہے، کیونکہ سعودی عرب میں خواتین پر سرپرستی کے قوانین آج بھی غالب ہیں، اگرچہ لوجین الہتلوئے جیسی کارکنان کی جدوجہد کے بعد معمولی اصلاحات ہوئیں۔ بھارت میں دلت برادری کے 20 کروڑ افراد اب بھی سماجی ظلم کا شکار ہیں، جیسا کہ 2023 میں تمل ناڈو میں دلت گھروں کو نذر آتش کیے جانے کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ امریکہ میں 1% امیر طبقہ ملک کی 33% دولت کا مالک ہے، جبکہ برازیل کے فوالہ علاقوں میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد غربت میں جی رہے ہیں، اور میانمار میں روہنگا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی نے 10 لاکھ افراد کو بنگلہ دیش کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ خیال اور مذہب کی آزادی پر قدغن لگائی گئی ہے، جہاں چین میں 1 ملین سے زائد بوئیغور مسلمانوں کو حراستی کیمپوں میں قید کیا گیا ہے تاکہ ان کی ثقافتی شناخت ختم کی جا سکے۔ ایران میں آیت اللہ خامنئی کی مذہبی حکومت بہائی برادری کو نشانہ بناتی ہے، جیسا کہ مہوش ثابت کی 2023 میں 10 سال قید کی سزا سے ظاہر ہے۔ فرانس میں ایمینوئل میکرون کی حکومت نے اسکولوں میں حجاب پر پابندی لگائی، جس کے خلاف لیون میں مسلم خواتین نے مظاہرے کیے، اور پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین نے ہزاروں افراد کو متاثر کیا، اگرچہ آسیہ بی بی کی رہائی نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ اظہار رائے پر پابندیاں بھی عائد ہیں، جیسے ترکی میں رجب طیب اردوان کی حکومت نے 2023 میں 150 صحافیوں کو قید کیا، جن میں جان دھوندار بھی شامل ہیں۔ روس میں ولادیمیر پوتن کے جعلی خبریں قانون کے تحت درجنوں ناقدین کو طویل قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ بھارت میں کشمیری صحافی آصف سلطان کو 2022 میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور جرمنی کا نیٹس ڈی جی قانون آن لائن اظہار پر بھاری جرمانے عائد کرتا ہے، جس سے آزاد بحث دب جاتی ہے۔ اجتماع اور تنظیم کی آزادی بھی دبا دی گئی ہے، جہاں ہانگ کانگ میں 2020 کا نیشنل سیکیورٹی قانون احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے استعمال ہوا۔ بیلاروس میں 2020 کے مظاہروں میں 35,000 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے۔ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے 2020 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا لائسنس منسوخ کر دیا، اور قطر میں 2 ملین مہاجر مزدور بنا یونین حقوق کے فیفا اسٹیڈیم تعمیر کرتے رہے، جن میں 6,500 ہلاکتیں رپورٹ دی گئیں۔ تعلیم کا حق محرومی کا شکار ہے، جیسے افغانستان میں طالبان نے 2021 میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم پر پابندی لگا دی، جس سے 12 لاکھ طالبات متاثر ہوئیں۔ جنوبی سوڈان میں صرف 1% بجٹ تعلیم کے لیے مختص ہے۔ کیوبا میں حکومت مخالف اساتذہ کو جلا وطن کیا گیا، جبکہ چیلی میں نجی اسکولوں کے اخراجات نے غریب بچوں کے لیے تعلیم کو ناممکن بنا دیا۔
मेहनत और उजरत का इस्तेहसाल जारी है। जहां कतर में किफ़ालत निज़ाम ने मजदूरों को गुलामी के करीब हालात में रखा। अमेरिका में अमेज़न और उबर के मजदूर कम उजरत पर काम कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में स्याह फार्म मजदूर सफ़ेद फार्मों से 30% कम तनख्वाह पाते हैं और बांग्लादेश में गारमेंट्स मजदूर सिर्फ $95 माहाना पर काम करते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मयार ज़िंदगी में ज़वाल आया है। जैसे हेटी में 2024 में हुकूमती बहरान ने 55 लाख अफराद को भूख का शिकार कर दिया। यूनान में यूरोपीय यूनियन की किफ़ायतशारी पॉलिसियों ने पेंशन में 45% कटौती की। नाइजीरिया की बदनवानी ने 70% शहरियों को साफ पानी से महरूम कर दिया। जबकि वेनेजुएला में मुआशी तबाही के बायस 7 मिलियन अफराद मुल्क छोड़ गए। अज़दवाजी और ख़ानदानी हुकूक पर पाबंदियां भी मौजूद हैं। जहां रूस में हमजिन्स मशादी पर पाबंदी है। नाइजर में 43% लड़कियां 15 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं। अमेरिका में 2018 में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत 5500 पनाहगुज़ीन बच्चों को वालिदैन से अलग कर दिया गया। और सऊदी अरब में ख़वातीन आज भी निकाह और सफ़र के लिए मर्द सरपरस्त की इजाज़त की पाबंद हैं। इंसाफ की अदम दस्तियाबी और बदनवानी आम है। जैसे पाकिस्तान में अदलिया को सियासी असर और रसूख ने मफलूज कर दिया है। चीन ने कोविड इंकशाफ करने वाले डॉक्टर ली वेन लियांग को बगैर मुकदमे के गिरफ्तार किया गया। ग्वाटेमाला में मुकामी बाशिंदों को कानूनी मदद मुयसर नहीं। और मेक्सिको में 2023 में 1700 मावराए अदालत हलाकतें रिपोर्ट हुई। जुल्माना सलूक और तशद्दुद के वाक़यात में साम की जेलों में 14,000 कैदियों को तशद्दुद से मारा गया। ब्राज़ील में जेलों की गुंजाइश से 2 गुने कैदी बंद हैं। नाइजीरिया में पुलिस ने 2020 में एंड सार्स मुजाहिलों के दौरान 56 अफराद को हलाक किया। और ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद एहतजाज पर 500 अफराद को कत्ल किया गया। गुलामी की जदीद सूरतें भी मौजूद हैं। जैसे भारत में 11 लाख मजदूर जबरी मशक्क़त में मुब्तला हैं। कांगो की कानों में 43,000 बच्चे कोबाल्ट निकालने पर मजबूर हैं। और कतर और बांग्लादेश में कर्ज की गुलामी आज भी मौजूद है। सियासी शिरकत की महदूदियत भी देखने में आई है। जैसे वेनेजुएला, तुर्की, ईरान और अमेरिका में इंतखाबी निज़ाम में चालबाजियां जमहूरियत को कमज़ोर कर रही हैं। और ईरान में 2021 के इंतखाबात में सिर्फ 12% उम्मीदवारों को इजाज़त मिली। आराम और तफरीह का हक सल्ब कर लिया गया है। क्योंकि बांग्लादेश, जापान और अमेरिका में मजदूर बिना छुट्टियों के काम कर रहे हैं। और जापान में कारोशी यानी ज़्यादा काम से मौत का रुझान 2023 में 2300 अमवात का बायस बना। इस्लाहात की राह दुश्वार है क्योंकि ताकतवर तबके जैसे सी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं और बैनुल-अक़वामी माली इदारे कर्ज़ों की रिवासई को इंसानी हुकूक पर तरजीह देते हैं। लेकिन सूडान की 2019 की अवामी तहरीक जैसी मिसालें उम्मीद दिलाती हैं कि अवामी मुसाहमत अब भी तब्दीली ला सकती है। अलगर्ज़ आलमी हुक्मरानी आमिराना क़ुव्वतों, बदनवानी और मुआशी मफादात के ज़ेर असर इंसानी हुकूक के बुनियादी ढांचे को खोखला कर रही है। और शिनजियांग के कैंपों से लेकर ब्राज़ील की जेलों तक शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। लिहाजा सिर्फ आलमी ताउन, मजबूत इंसानी हुकूक के इदारे और बहादुर अवामी तहरीक के ही इंसानियत की आज़ादी और वक़ार को बहाल कर सकती हैं।